کون ہے یہاں؟ یہ لائٹ کیسے بند ہوگی؟ تبھی دروازہ کھلنے پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کون ہے؟ بڑی امی آپ ہیں؟ کیا بڑے ابو؟ وہاب کوئی ہے؟ اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر پر کوئی موجود نہیں۔ باہر تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی اور یہ بارش ہمیشہ اس کے لیے کوئی نقصان ساتھ لاتی تھی۔ آج بھی اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ چونک اٹھی۔ کمرے میں کون ہے؟ کون ہے یہاں پر؟ تبھی میرب کو لگا تھا جیسے اس کے ساتھ آ کر کوئی بیٹھا ہے۔ آہستہ آہستہ میرب کو اپنے وجود پر کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے تو وہ چیخنے چلانے لگی، چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ نہیں، میرے پاس مت آؤ۔ وہاب، وہاب، بڑی امی، وہ اونچی اونچی چیخ رہی تھی، مگر وہاں پر اس کو سننے والا کون تھا؟ اور پھر آہستہ آہستہ وہ بے آبرو ہوتی گئی۔ اس کی عزت کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ میرب کی چیخوں کو اس شخص نے ہاتھ کے دباؤ سے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ مسلسل خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ جب اس شخص نے اس کے وجود کے اندر تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، اس شخص نے کہا۔ شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں۔ شوہر کے نام پر میرب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ گھر میں ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ تم نے میرے سے نکاح کر لیا ہے۔ تم نے یہ کیا کر دیا؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھ کر رو رہی تھی اور باہر کسی کھڑاک کی آواز پر اس کے کمرے سے باہر بھاگ گیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرب کی زندگی کتنی سخت ہو جائے گی۔ بھلے ہی اس نے حلال رشتہ اپنایا تھا، مگر پھر بھی زندگی تو پہلے ہی اس پر تنگ کر دی گئی تھی۔ اب اس سب کے بعد تو وہ جینے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اماں، اماں، میرب کے کمرے میں سے کوئی باہر گیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ابھی ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شمشاد بیگم اپنی بیٹی کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ شمشاد بیگم نے جیسے ہی میرب کے کمرے میں جا کر دیکھا تو اس کی حالت دیکھ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ منحوس عورت، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے؟ بول۔ شمشاد آگے بڑھی اور میرب کی درگت بنا دی تھی۔ خود کے وجود پر پہلے ہی اتنے زخم سہنے کے بعد اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ شمشاد بیگم کی بھی مار کھاتی۔ وہ مار کھاتے کھاتے نہ جانے کب بے ہوش ہو کر گر گئی، مگر شمشاد بیگم کے دل کو سکون نہ ملا تو بھاگتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس گئی اور ان کو سب بتا دیا۔ ملک صاحب، آپ کی بھتیجی نے اپنا منہ کالا کروا لیا ہے۔ میں نہیں کہتی تھی کہ اس کی شادی کر دیں، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی اور بھیجے اس کو پڑھانے کے لیے باہر۔ آپ اپنی بیٹی بھی گھر پر جوان ہو گئی ہے، ان کے سامنے اگر اس کو لائیں گے تو ان کے دماغوں پر کیا اثر پڑے گا؟ ملک صاحب نے حیرت انگیز انداز میں شمشاد بیگم کو دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں بیگم؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ میری بھتیجی کے کردار پر انگلی اٹھا رہی ہیں، جو کہ سخت گناہ ہے۔ ملک صاحب، میں آپ کی بھتیجی پر انگلی نہیں اٹھا رہی، بلکہ جو دیکھ کر آئی ہوں وہی بیان کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو جائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور اگر آپ کو ذرا سی بھی شرم محسوس ہو تو سمجھ جائیے گا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ملک صاحب کافی حیران تھے اور جلدی سے بھاگتے ہوئے میرب کے کمرے میں گئے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ملک صاحب اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو پائے۔ میرب بے ہوش ایک طرف گری پڑی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر ملک صاحب شرم سے نظریں جھکا گئے تھے۔ اگلی صبح میرب کے لیے بہت سخت تھی۔ اسے جیسے ہی ہوش آیا تو شمشاد بیگم اسے بالوں سے کھینچتی ہوئی نیچے لے گئی اور داخلی دروازے پر اس کو اٹھا کر پھینکا۔ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہارا منہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ شمشاد، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں وہی کر رہی ہوں ملک صاحب جو مجھے پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا۔ اب یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میری 2 جوان بیٹیاں بھی ہیں۔ اگر یہ لڑکی اس گھر میں رہی تو میں اور میری بیٹیاں اس گھر میں نہیں رہیں گی۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ بڑی امی، میرا یقین کریں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب کچھ تو… کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہم کیا چھوٹے بچے ہیں جو نظر نہیں آ رہا؟ آج کل تمہارے انداز ہی بدلے تھے۔ گھر تمہارا دیر سے آنا مجھے پہلے ہی کھٹک رہا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ تم ہمارا سر شرم سے جھکا دو گی۔ بڑے ابو، آپ کو میرا یقین کریں، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ خدا کے لیے مجھے گھر سے نہ نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ ملک صاحب میرب سے نظریں چرا رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ فی الوقت کچھ نہیں کر سکتے۔
شمشاد بیگم نے پھر سے میرب کا ہاتھ پکڑا اور اسے پھر سے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، وہاب نے اسے بازو میں تھام لیا۔ امی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ آگے تمہیں یاد کر آنے کی، رات بھر کہاں تھے؟ ایک تم نے الگ سے مجھے تنگ کیا ہوا ہے۔ وہاب کی حالت بھی تھکی دھکی سی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ سلوٹ زدہ کپڑے وہاب کے رات بھر جاگنے کی گواہی دے رہے تھے۔ امی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ بہرحال آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیوں اس کو گھر سے نکال رہی ہیں؟ میرب کہیں نہیں جائے گی اور آپ لوگ یہ تماشا لگانا بند کریں۔ وہاب، تم نہیں جانتے، تم اس معاملے میں مت پڑو، جاؤ اندر جاؤ۔ ملک صاحب نے وہاب کو ٹوکا تھا۔ ابا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ میرب کہیں نہیں جائے گی۔ میرب جاؤ اپنے کمرے میں، آخر تم اس کی اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہو؟ اماں، آپ ہی سوچیں، اگر آپ اسے گھر سے نکال دیں گی تو وہ کہاں جائے گی اور لوگ کیا کہیں گے؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی شادی کروا دیں۔ ارے اب اس سے شادی کون کرے گا کہ پہلے ہی اپنا منہ کالا کروا آئی ہے۔ میرب سب کچھ برداشت کر رہی تھی، خاموشی سے سر جھکا کر وہ بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے آخری مرتبہ وہاب کے کہنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس روز کے بعد شمشاد بیگم میرب سے گھر کا ہر کام لے رہی تھی اور اس کو جب دل چاہا مارتی پیٹتی بھی تھی، مگر وہ خاموش رہتی۔ ایسے ہی مہینہ گزر گیا تھا۔ میرب اور وہاب کی دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میرب اب نہیں جانتی تھی وہاب کہاں گیا ہے، مگر اس وقت اگر گھر میں کوئی اس کا سہارا تھا تو وہ وہاب ہی تھا۔ ہر طرف تیز بارش تھی، سڑکیں آدھی آدھی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرب سر کو پکڑے فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کو سڑک پار کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ ہسپتال سے سیدھا گھر کو آ رہی تھی جب راستے میں تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ گھر پہنچتی تو ہر کوئی اس کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ارے لڑکی، کہاں سے اس وقت منہ کالا کروا کر آ رہی ہو؟ شمشاد بیگم نے کسی بھی لگی لپٹی کے بغیر میرب کے کردار پر انگلی اٹھانا شروع کر دی تھی۔ میرب نے آنسوؤں سے بھری نگاہوں سے اپنے کم ظرف شوہر کی طرف دیکھا تھا جو میرب سے آنکھیں چرا رہا تھا۔ اب تو میرب کی برداشت کی بھی انتہا ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے شمشاد بیگم کو کرخت لہجے میں کہا تھا، بڑی امی، یہ آپ اپنے بیٹے سے کیوں نہیں پوچھتی؟ وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا دیں گے۔ اے کل موہی، میرے بیٹے کے کردار پر انگلی اٹھا رہی ہے۔ اس کی تربیت تمہاری ماں کی تربیت کی طرح نہیں کی میں نے۔ اور ایک اور بات سن لے، آج کے بعد اس گھر سے تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ کل ہی کسی رشتے والی کو بلاتی ہوں، میری بھی جوان بیٹیاں ہیں، ان پر تیرا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ کہتی ہوں رشتے والی کو کوئی بھی لنگڑا اندھا اپاہج لڑکا دیکھ لے، میں تمہیں جلد سے جلد رخصت کروں۔ شمشاد بیگم بولتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے میرب اور وہاب کھڑے رہ گئے تھے۔ میرب، میری بات، اپنا منہ بند ہی رکھو تو بہتر ہوگا۔ تم اپنی ماں کے سامنے تو بول نہیں سکتے۔ ارے تم میں تو اتنی غیرت بھی باقی نہیں رہی کہ تمہاری ماں تمہاری بیوی پر گھٹیا الزامات لگا رہی تھی، اس کی شادی کہیں اور کروانا چاہ رہی ہے اور تمہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ میرب، میں اماں کو بتاؤں کہ تم پھر بھائی کو اپنی طرف ورگلانے کی کوشش کر رہی ہو؟ میرب نے دکھ بھری نگاہوں سے عائشہ کی طرف دیکھا تھا جو کبھی اس کی بہترین سہیلی ہوا کرتی تھی، مگر جب سے وہ یتیم ہوئی تھی عائشہ کے تو تیور ہی بدل گئے تھے۔ مگر یہاں پر تو اس کا شوہر ہی بدلا ہوا تھا، کسی اور کو کیا کہنا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رونے لگی۔ وہ کتنی خوش تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہر شخص اس کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ شمشاد بیگم ہو یا ملک صاحب، ہر کوئی اس کے صدقے واری جاتا تھا۔ وجہ اس کے ماں باپ کا بہت سی کمپنیوں کا مالک ہونا تھا۔ میرب نے بستر پر بیٹھتے ہوئے اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے مضبوط ہونا ہوگا، صرف تمہارے لیے۔ میں جانتی ہوں تمہارا باپ بہت کمزور ہے، اس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں کہ وہ مجھے اپنی بیوی اور تمہیں اپنی اولاد کہہ سکے، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ میں تمہارا ہمیشہ ساتھ لوں گی۔ میں ہمیشہ تمہارے آگے کھڑی رہوں گی، تمہیں کسی بھی دھوپ چھاؤں سے بچانے کے لیے میں ہمیشہ حاضر رہوں گی۔ میں کبھی تمہیں ان درندوں کے حوالے نہیں کروں گی کہ جاؤ جو دل چاہتا ہے اس کے ساتھ کرو۔ میرب کب یہ سوچتے ہوئے سو گئی اس کو معلوم ہی نہ ہوا۔ وہاب خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔
میرب کو سوتا ہوا پا کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور بہت غور سے میرب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرب، میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں بہت تکلیف پہنچا رہا ہوں، مگر میں کیا کروں؟ اماں کو اگر معلوم ہو گیا کہ میں نے تم سے شادی کر رکھی ہے تو ہم دونوں کو گھر سے نکال دیں گی، اور مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میں تمہیں ایسی حالت میں کہاں لے کر جاؤں گا۔ اس وقت میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تمہیں اکیلے ایک اچھی زندگی دے سکوں۔ بس کچھ وقت انتظار کر لو، میں جلد ہی اپنی ایک چھوٹی سی الگ دنیا بنا لوں گا، جہاں پر تم، میں اور ہمارا یہ چھوٹا سا ننھا سا مہمان رہے گا۔ وہ سوئی ہوئی میرب کے ساتھ میں نہ جانے کتنی ہی دیر باتیں کرتا رہا اور اس کو بھی معلوم نہ ہوا کہ کب وہ میرب کے ساتھ ہی سو گیا۔ اگلی صبح میرب کی آنکھ سب سے پہلے کھلی تھی۔ میرب نے حیرت اور بے یقینی سے اپنے ساتھ لیٹے ہوئے وہاب کو دیکھا تھا۔ میرب کے وجود میں پھر سے غصے کی لہر دوڑ گئی تھی کہ اگر یہاں پر وہاب کو لیٹے ہوئے کوئی دیکھ لیتا تو پھر سے میرب کے کردار پر انگلی اٹھائی جاتی، اور اب کم از کم وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ وہاب اٹھو، آنکھیں کھولو، تم یہاں پر کس کی اجازت سے لیٹے ہو؟ کیوں میری زندگی جہنم بنانا چاہتے ہو؟ اگر کچھ دن میں یہاں پر سکون کے گزار رہی ہوں تو کیوں تمہیں میرا سکون راس نہیں؟ کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کاش اس روز میں مجبور نہ ہوئی ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتی۔ وہاب، آنکھیں کھولو۔ وہاب ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ کہاں پر ہے۔ جیسے اس کا دماغ تر و تازہ ہوا تو وہ خود کو میرب کے کمرے میں پا کر وہ ایک دم بوکھلا گیا۔ میرب، مجھے معاف کر دو، میں جان بوجھ کر یہاں پر نہیں سویا، میں تو بس تمہاری خیریت معلوم کرنے آیا تھا، مگر جب تمہارے کمرے میں آیا تو تم سو چکی تھی۔ میں تو اماں کے بارے میں تم سے بات کرنے آیا تھا، ان کے لیے میں تم سے معافی مانگنے آیا تھا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں تمہارے مستقبل کے لیے سوچتے یہاں پر ہی سو گیا۔ یہ باتیں میرے ساتھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہاب، میں تمہاری سازشوں کو اچھے سے سمجھتی ہوں۔ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، میں اکیلے زندگی گزار سکتی ہوں۔ ابا کے کہنے پر جو تم نے مجھ پر احسان کیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ اب بتا دو کہ میں کس طرح اس احسان کا بدلہ اتاروں تاکہ کم از کم تم سے مجھے رہائی مل جائے۔ میرب، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہوں؟ میں نے کچھ مجبوری میں نہیں کیا بلکہ اپنی رضامندی سے اپنے پورے ہوش و حواس میں خدا کو اور اس کے نبی کو گواہ بنا کر تمہیں اپنایا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم یہ سب صرف میرا دل بہلانے کے لیے کر رہے ہو، مگر اس کا بہت بہت شکریہ، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ جیسے یہ بچہ دنیا میں آئے گا میں تم سے رہائی حاصل کروں گی، تم سے طلاق لے لوں گی، مگر تب تک مجھے سکون سے اس گھر میں رہ لینے دو۔ میرب بات کرتے کرتے غصے میں آ گئی تھی، اور اس وقت وہ غصہ میرب کی صحت کے لیے اچھا نہیں تھا۔ یہ بات وہاب اچھے سے جانتا تھا، اس لیے سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ وہ چاہ کر بھی ابھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہاب نے آخری نگاہ میرب پر ڈالی اور کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے میرب آنکھوں میں آنسو لیے سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں، تم جانتی ہو آج صبح میں نے بھائی کو میرب کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنی صبح تو بھائی کبھی نہیں اٹھا، پھر بھلا میرب کے کمرے میں وہ کیا کر رہا تھا؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو عائشہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا وہاب ایسا نہیں کر سکتا۔ شمشاد بیگم کو تو جیسے دھچکا ہی لگ گیا تھا۔ شمشاد بیگم غصے میں تل ملاتی ہوئی وہاب کے کمرے میں گئی تھی۔ وہاب کو بیڈ پر بیٹھے سر پکڑے دیکھ کر وہ غصے میں اس کے پاس پہنچی۔ آج خیریت ہے؟ صبح صبح ہی تمہاری آنکھیں کھل گئیں، آج سے پہلے تو کبھی اتنی جلدی اٹھنے کی زحمت نہیں کی۔ وہاب نے ہونٹ چباتے غصے میں اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی میرب کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اس پر اماں کی اس طرح کی باتیں سن کر وہ مزید غصے میں آ گیا۔ امی، خدا کے لیے عائشہ کو اچھی سیکھ بھی دے دے، اسے بھی اگلے گھر بھیجنا ہے، اگلے گھر جا کر ہماری ناک کٹوائے گی۔ اس طرح چاپلوسی کرتے ہوئے اسے ذرا شرم نہیں آتی؟ میں میرب کا حال احوال پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا تھا، اور میں جانتا ہوں اس نے نمک مرچ لگا کر آپ کو یہ بات بھی بتا دی ہوگی۔ خدا کا واسطہ ہے اس پر کچھ توجہ دے، ورنہ اگلے گھر میں ہمیں تھو تھو کروائے گی۔ وہاب، یہ کس لہجے میں تم اس سے بات کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اپنی ماں سے بات کر رہے ہو؟ اور میرب کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ آخر کیوں تم اس کی فکر میں گھلے جا رہے ہو؟ اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں یہ سوچنے کے لیے میں ابھی زندہ ہوں۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جتنا ہو سکے اس سے دور رہو، ورنہ وہ دن دور نہیں جب وہ تمہارے کردار پر بھی انگلی اٹھانا شروع کر دے گی۔
اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو مجبوراً مجھے تمہارے باپ سے بات کرنی پڑے گی، پھر وہی تمہارا اور میرب کا بندوبست کریں گے، اور تم اپنے باپ کو بہت اچھے سے جانتے ہو، وہ ایک منٹ نہیں لگائیں گے تم دونوں کو اس گھر سے نکالتے ہوئے، پھر جو مرضی کرتے پھرنا۔ اتنا کہتے ہوئے شمشاد بیگم غصے میں کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ وہاب خود کو بہت بے بس اور مجبور محسوس کر رہا تھا۔ کاش اس رات اس کے چچا نے اس کو نہ بلایا ہوتا اور اس جیسے بزدل انسان کو اپنی حور جیسی بیٹی کا ہاتھ نہ تھمایا ہوتا تو آج کم از کم اس کو اتنی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میرے بھی طبیعت کچھ خراب سی تھی۔ وہ کسی کو بھی بتائے بغیر شام ہوتے ہی گھر سے نکل گئی تاکہ ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروا سکے۔ اسے واپس آتے آتے رات ہو چکی تھی۔ وہ گھبراتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی، اپنے ہاتھ میں فائل پکڑے اس کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ خود کو بھی چھپاتی ہوئی کمرے تک لے جانے چاہتی تھی تاکہ کسی کی نظر میں نہ آئے، مگر عائشہ کی عقاب کی نظر جیسے میرب کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ مہارانی کہاں سے آ رہی ہو اس وقت، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرب نے عائشہ کو نظر انداز کیا اور جیسے ہی کمرے میں جان لگی تبھی عائشہ نے جھپٹا مارتے ہوئے میرب کے ہاتھ سے وہ فائل کھینچ لی اور جیسے ہی اس کو کھول کے پڑھنا شروع کیا اس کی آنکھ کی حیرت سے پھیلتی گئیں۔ عائشہ میری فائل واپس کرو، تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں کہ بڑوں سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ مگر عائشہ منہ کھولے صرف میرب کو دیکھ رہی تھی۔ اماں جلدی باہر آؤ، اماں دیکھو کیا غضب ہو گیا۔ شمشاد بیگم جلدی سے بھاگتے ہوئے باہر آئی۔ ارے کون سا طوفان آ گیا ہے باہر؟ عائشہ تم سے آہستہ نہیں بولا جاتا، اب کیا ہوا ہے، کیوں اتنا شور مچا رہی ہو؟ اماں یہ دیکھو یہ فائل میں کیا ہے۔ میں کہہ نہیں رہی تھی کہ میرب آج گھر پر نہیں ہے، مگر تمہیں میری بات پر بھروسہ نہیں ہوا۔ اب دیکھو یہ کیا گل کلاتی پی رہی ہے۔ توبہ توبہ، مجھے لگتا تھا کہ اماں تم پہ جھوٹے الزام لگاتی ہیں، مگر تم تو حقیقتاً بد کردار نکلی۔ عائشہ اور شمشاد بیگم کی اونچی اونچی آواز سنتے ہی وہاب جو اپنے کمرے میں موجود تھا جلدی سے باہر نکل آیا۔ اس نے حیرت سے پہلے شمشاد بیگم اور عائشہ کی طرف دیکھا اور پھر میرب کی طرف جو آنکھوں میں آنسو لیے وہاب کو ہی دیکھ رہی تھی، جیسے اسے التجا کر رہی ہو کہ آج بچا لو ورنہ آج سب ختم ہو جائے گا۔ وہاب نے گہرا سانس لیا اور شمشاد بیگم کے پاس آیا۔ شمشاد بیگم جو فائل پڑھ چکی تھی منہ پر ہاتھ رکھ کے میرب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہاب کا بھی دل گھبرانے لگا تھا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ حقیقت زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہے گی، اب اسے سب کو بتانا ہی ہوگا، مگر کیسے وہ سب کو سچ بتا سکے گا؟ اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اس کے پیر کچھ ڈگمگائے تھے، مگر اس سب میں میرب کا کیا قصور تھا؟ وہ تو بے قصور تھی۔ قصور تو سارا وہاب کا تھا۔ اپنا حق سمجھتے ہوئے اسے حق تو لے لیا تھا، مگر مستقبل کے بارے میں سوچ ہی نہ پایا کہ کوئی بھی میرب کو قبول نہیں کرے گا، کوئی بھی میرب کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ تم ایک بد کردار لڑکی، میرب یہ کس کا گناہ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھر رہی ہو؟ میرب میرے گھر میں بھی جوان بیٹی ہے، میں اب مزید تمہیں یہاں پر نہیں رکھ سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید تم صرف لڑکوں سے ملتی جلتی ہو، مگر بات اس حد تک پہنچ گئی ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ تمہاری ماں تمہاری تربیت بھی اچھی نہ کر سکی، اور تو اسے کچھ آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ خیر میں بات بھی کس جگہ کر رہی ہوں، تمہاری ماں نے پہلے ہی تمہارے باپ پہ ڈورے ڈالے، اس کو اپنے پیار میں پھنسا کر اس کو سب سے جدا کر دیا، اور اب تم یہ سب کر رہی ہو۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ روز قیامت خدا کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھی ہو، زنا جیسا گناہ۔ میں اب تمہیں ایک منٹ کے لیے بھی اس گھر میں نہیں رکھوں گی، نکل جاؤ اس گھر سے، اور آج کے بعد مجھے کبھی دکھائی مت دینا۔ وہاب مسلسل اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جو حیرت اور بے یقینی سے کبھی میرب کی طرف دیکھتے تو کبھی اپنی بیوی کی طرف۔ بیگم آخر ہوا کیا ہے؟ ملک صاحب یہ آپ اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ مجھے تو آپ کو یہ فائل دکھاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، مگر آپ کی بھتیجی کو منہ کالا کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ ارے بھائی، اپنے باپ کے گھر جو مرضی کرتی، کم از کم تمہیں اس بات کا تو خیال ہونا چاہیے تھا کہ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ ہماری کوئی عزت ہے معاشرے میں، ایک نام ہے ہمارا، برسوں سے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، اور تم نے ایک ہی دن میں سب تباہ کر دیا۔ شمشاد بیگم تو بہن پہ بہن ڈال رہی تھی۔ ملک صاحب بھی فائل کو دیکھتے ہوئے آنکھوں میں بے یقینی لیے میرب کو دیکھ رہے تھے۔ میرب یہ سب کیا ہے؟ میں نے تم پہ اتنا بھروسہ کیا اور تم نے میرے ہی بھروسے کو توڑ دیا۔ کم از کم میرا بھروسہ تو قائم رہنے دیتی۔ مجھے لگتا تھا کہ شمشاد بیگم جھوٹ بولتی ہے، وہ خواہ مخواہ تمہارے پیچھے پڑی رہتی ہے، مگر
تم نے یہ فائل ہمیں دکھا کر سب ثابت کر دیا ہے کہ ہم جھوٹے نہیں تھے، تمہارا ہی کردار خراب تھا، تمہاری تربیت میں کوئی کمی تھی۔ میرب خاموشی سے زبان کو کفر لگائے نہ جانے کس نقطے پر نظر ٹکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ آنکھوں میں آنسو اکٹھے ہوئے تھے، جیسے ابھی کچھ ایسا ہوگا کہ وہ باہر توڑ کر نکلتے آئیں گے۔ ملک صاحب، اب میں ایک منٹ کے لیے بھی اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں رکھوں گی، شمشاد بیگم کہتے ہوئے آگے بڑھی، اور جیسے ہی انہوں نے میرب کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جھٹ سے وہاں پہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر میرب کے ہاتھ سے چھڑوا دیا تھا۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہاب اپنی ماں کی طرف آیا تھا۔ میرب جو وہاب کے چچا کی بیٹی تھی اور یتیم تھی، وہاب نے گھر والوں سے چھپ کر میرب سے شادی کر لی تھی۔ ایک لمحے میں وہاب نے فیصلہ کیا تھا وہ اپنے اولاد کو ناجائز ہونے کے نام سے بچائے گا۔ اس پر شمشاد بیگم کا میرب سے ایسا رویہ وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ غصے سے بولا، خبردار اگر کسی نے میرے بچے کو ناجائز کہا، یہ میرا بچہ ہے وہاب ملک کا، اور میرا بد کردار نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ سنا آپ سب نے؟ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن وہاب کی ماں شمشاد بیگم منہ کھول لے اپنے بیٹے کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ پر غور کر رہی تھی۔ وہاب، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ ہاں ہاں، میں بالکل ہوش میں ہوں، اور خبردار آج کے بعد کسی نے میری بیوی یا میرے بچے کے بارے میں کوئی بات کی۔ میرا لاوارث نہیں ہے، میں ہوں اس کا وارث، میں اس کا شوہر ہوں، اس کا محافظ ہوں۔ میں ہرگز یہ برداشت نہیں کروں گا کہ اس گھر میں رہتے ہوئے میری بیوی یا میرے بچے پر کوئی انگلی اٹھائے۔ گھر کے سب لوگ ایک دم خاموش ہو گئے تھے، انہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ میرب ابھی بھی سر جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کے صبر کا بھی پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اب وہ مزید برداشت کرنے کی حالت میں بالکل نہیں تھی۔ وہاب، ہوش میں آؤ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کب کی تم نے میرب سے شادی؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے زندہ ہوتے ہوئے میرے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ ملک صاحب کو تو اپنے بیٹے کی حرکت پر یقین ہی آیا تھا، تبھی وہ وہاب پر اتنا بھڑک اٹھے تھے۔ شمشاد بیگم ابھی بھی منہ کھولے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، اور پھر نہ جانے انہیں کیا ہوا کہ وہ گش کھا کر زمین بوس ہو گئی تھی، جبکہ گھر کے باقی افراد بھی حیرت سے وہاب کو دیکھ رہے تھے۔ شمشاد بیگم کے بے ہوش ہونے پر ہر کوئی ان کی طرف بھاگا تھا سوائے میرب کے۔ اماں اماں، آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا آپ کو؟ عائشہ، جلدی جاؤ پانی لے کر آؤ۔ عائشہ بھاگتے ہوئے کچن میں گئی۔ سب کا دھیان شمشاد بیگم کے اوپر تھا۔ میرب نے ایک آخری نگاہ اپنے شوہر پر ڈالی اور اس گھر پر جس کی وہ مالک تھی، مگر ابھی صحیح وقت نہیں تھا یہ سب کچھ سوچنے کا۔ ابھی اس کو یہی نکلنا تھا تاکہ وہ ہر حقیقت سے روشناس ہو سکے جو اس سے چھپائی گئی تھی۔ وہاب سے نکاح کے فیصلے سے پہلے آخری سانسوں میں میرب کے باپ نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر جو باتیں کی تھیں، اس کے بعد ہی میرب وہاب سے شادی کے لیے مانی تھی۔ شمشاد بیگم کو ہوش آ چکا تھا، تبھی وہاب کو بھی ہوش آیا، اور جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ میرب کہاں چلی گئی تھی؟ وہاب نے آدھے گھنٹے میں پورا گھر چھان مارا تھا، اسے پورے گھر میں ڈھونڈ چکا تھا، مگر وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ وہ دشمن جان نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس وقت شمشاد بیگم کو وہاب کی سخت ضرورت تھی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ شمشاد بیگم کے کمرے میں گیا۔ اماں، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، مگر میں کیا کرتا؟ اس وقت میرب سے شادی کرنا میری مجبوری تھی۔ کیسی مجبوری برخوردار؟ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ تمہیں اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا، وہ بھی ہمیں بتائے بغیر۔ بابا، میں آپ کو سب سچ بتا دوں گا، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ میرب کو اس گھر سے نہیں جانے دیں گے۔ وہ میری بیوی ہے، آپ کے اکلوتے بیٹے کی بیوی، اس کی خوشی ہے، اور پھر اب تو اس گھر میں ایک نیا مہمان بھی آنے والا ہے۔ بابا، جس روز چچا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس روز چچی کا انتقال تو موقع پر ہی ہو گیا تھا، مگر چچا کی ابے سانسیں باقی تھیں۔ میں بھی اس جگہ پر موجود تھا جہاں پر چچا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں جلدی سے ان کو ہسپتال لے گیا تھا، ان کا علاج چل رہا تھا، مگر ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا کیونکہ انہیں اندرونی بہت سی چوٹیں لگی تھیں جس کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بس ایک ہی بات کہی کہ میں میرب سے شادی کر لوں۔ پہلے تو میں حیران رہ گیا، مگر چچا جب ہاتھ میرے آگے جوڑے تو مجھے مجبوراً میرب کا ہاتھ تھامنا پڑا۔ اس کے بعد چچا نے میرب کو کمرے میں بلایا اور اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کے بعد میرا اور میرب کا نکاح کروا دیا، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب بتائیں کہ میرا کیا قصور ہے یا میرب کا کیا قصور ہے؟ ہم دونوں بے قصور ہیں بابا، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اپنا لیں۔ یہ بات سنتے ہی ملک صاحب کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔
تم کیا کہہ رہے ہو وہاب؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم جانتے ہو شروع سے ہی تمہارے چچا سے ہماری نہیں بنی، اور پھر انہوں نے تمہیں ہی بلا کر اپنی بیٹی کا ہاتھ کیوں تھما دیا؟ بابا، میں نہیں جانتا کہ آپ لوگوں کے درمیان کیا بات چیت ہوتی رہی ہے یا کیا پیچیدگیاں ہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ میرب اس وقت میری بیوی ہے، مجھے اس کی اتنی ہی پرواہ ہے جتنی آپ لوگوں کی۔ پہلے ہی وہ میری وجہ سے بہت تکلیفیں اٹھا چکی ہے، اب میں مزید اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ آپ کو میری خاطر ہی اس کو اس گھر کا بھی ممبر ماننا ہوگا۔ مگر ملک صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے، اور جو سوچ رہے تھے وہ کوئی اور نہیں سوچ سکتا تھا، کیونکہ اصل حقیقت تو ملک صاحب ہی جانتے تھے۔ وہاب کمرے سے باہر نکلا تو میرب کہیں پہ بھی نہیں تھی۔ اب تو وہ پریشان ہونے لگا تھا کہ آخر یہ لڑکی اتنی رات کو کہاں چلے گئی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہاب میرب کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلا تو اس کے لیے سفر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بھلا اتنی تیز بارش میں وہ کہاں جا سکتی تھی؟ وہاب اگلی صبح تک میرب کو تلاش کرتا رہا، مگر میرب اسے کہیں نہ ملی۔ اچانک سے اس کے دماغ میں ایک جھمکا سا ہوا۔ وہ سیدھا میرب کے والد صاحب کے گھر گیا تو میرب وہاں پر ہی موجود تھی۔ وہاب نے سکھ کا سانس لیا۔ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو میرب؟ کیوں چھوڑ کے آئی ہو اپنا گھر؟ کس گھر کی بات کر رہے ہو؟ وہاب اس گھر میں تو آج تک مجھے عزت نہیں ملی، تو جگہ کہاں ملے گی؟ اور کم از کم میں تمہارے بھروسے وہاں پر نہیں رہ سکتی۔ مجھے اپنی زندگی جینے دو۔ میں اپنے بچے کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندیاں یا الزامات نہیں برداشت کر سکتی۔ میرب، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بس کرو وہاب، وعدے تو تم نے میرے ابا کے ساتھ بھی بہت کیے تھے، لیکن کتنے وعدے پورے کر سکے تم؟ میرب، مجھے ایک موقع دے دو۔ میں تمہیں اب کی بات تکلیف آنے نہیں دوں گا اور نہ مایوس کروں گا۔ میرب نے بھرائی آنکھوں سے وہاب کی طرف دیکھا تھا۔ اب یہی موقع تھا جب میرب کو اپنا مقصد پورا کرنا تھا، اپنے ابا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ میرب، مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنی تایا سے اپنا حق لے کر ہوگی، وہ حق جو تمہارے تایا نے کبھی مجھے بھی نہیں دیا۔ جائیداد کا آدھا حصہ تمہارے تایا نے قبضے میں مجھ سے لے لیا تھا۔ اس وقت تو میں خاموش رہا، مگر اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی اور میں بھی آخری سانسوں پر ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ تمہاری شادی وہاب کے ساتھ کروانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تم اس گھر میں داخل ہو جاؤ، اور اب تم نے اپنے تایا سے اپنا حق لینا ہے۔ میں انہیں سب حق معاف کر دیتا ہوں، مگر تم اس دنیا میں اکیلی اپنا گزارا نہیں کر پاؤ گی۔ میرب ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر میرب کے ابا یہی چاہتے تھے کہ وہ بھی عیش و عشرت کی زندگی جیے، جس طرح وہاب عیش کی زندگی جی رہا تھا۔ میرب وہاب سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مجبوراً اسے یہ شادی کرنی پڑی تھی۔ اسے اپنے ابا سے کیا ہوا وعدہ پورا جو کرنا تھا۔ میرب، کیا سوچ رہی ہو؟ میرب ایک دم چونک اٹھی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ لیکن اگر تائی نے یا تایا نے کچھ کہا تو تم اس کی فکر مت کرو میرب، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تبھی میرب وہاب کے ساتھ اس گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ وقت اس کو سب کی نفرت برداشت کرنی پڑے گی، مگر جب وہ گھر پہنچی تو سب کا رویہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ہر کوئی اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا، مگر یہ تو بالکل برعکس تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے کمرے میں چلے گئی۔ تبھی کچھ دیر گزری تھی کہ عائشہ ہاتھ میں تھالی لیے ہوئے میرب کے کمرے میں آئی۔ یہ کھانا کھا لیں، میں جانتی ہوں آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ میرب نے آنکھیں پھاڑ کر عائشہ کی طرف دیکھا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ اس کے ساتھ اتنا نرم لہجے میں بات کر سکتی ہے۔ میرب کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، مگر ابھی وہ کچھ بھی بول کر سب کچھ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے مطابق چلنا چاہتی تھی۔ میرب نے عائشہ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں جانتی ہوں تمہیں اس بات کی تکلیف ہوئی ہوگی کہ تمہارے اکلوتے بھائی نے خود ہی شادی کر لی، مگر میرا اس میں کوئی قصور نہیں، یقین کرو میری بات کا۔ میرب نے عائشہ کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کیا تھا۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا اور میرب سے کہا تھا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بس اب تم اپنا خیال رکھو اور پرانی باتوں کو چھوڑ دو۔ ان باتوں پر سوچنا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب تم اس گھر میں آ گئی ہو، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گی، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی۔ اتنا کہہ کہ عائشہ کمرے سے چلی گئی اور پیچھے میرب پھر سے اپنی سوچوں میں گم ہوگی۔ اگلی صبح وہ اپنے تایا کے گھر سے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے اس کے تایا گھر سے نکلے وہ ملک صاحب کے کمرے میں چلے گئی۔ وہ الماری کا ہر ایک کھانا کھول کھول کر دیکھ رہی تھی، جہاں سے اس کو جائیداد کی فائلیں مل جاتی، مگر ملک صاحب ہی اپنے نام کے ایک تھے۔ گھر میں کسی قسم کی کوئی فائل موجود نہیں تھی۔
اس سے پہلے کمرے میں کوئی آ جاتا وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر وہاب نے اسے ملک صاحب کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میرب، بابا کے کمرے میں کیا کری تھی؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ۔ میرب ایک دم گھبرا گئی۔ وہ ابھی فی الوقت وہاب کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ ہاں، میں بس تایا ابو سے معافی مانگنے گئی تھی، مگر وہ تو کمرے میں نہیں موجود۔ نہیں میرب، میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ تمہیں کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر اس کے علاوہ بھی دل میں کوئی بات ہے تو مجھ سے کر سکتی ہو۔ میرب نے نام میں سر ہلایا اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف جا ہی رہی تھی جب اسے عائشہ کے کمرے سے اپنی تائی کی آواز سنائی دی۔ وہ تو شکر ہے تمہارے ابا نے ساری جائیداد کی فائلیں کل ہی اسٹور روم میں الماری میں رکھوائی ہیں تاکہ اس کلموہی کا دھیان وہاں تک نہ جا سکے۔ مگر اماں، ہو سکتا ہے کہ میرب کو اس سب کے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس کے باپ نے کبھی اس سے اس طرح کی بات نہ کی ہو۔ مگر مجھے اتنی تسلی ہے کہ وہ اکیلی لڑکی کیا کر سکتی ہے۔ اپنا حق لینے کے لیے بھی اس کو کسی مرد کے سہارے کی ضرورت ہے۔ مگر وہاب کبھی بھی اس بات پر رضامند نہیں ہوگا۔ وہ تو میرب کی اس بات پر بھی یقین نہیں کرے گا۔ بس تم میرب کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھو تاکہ وہ اپنے دل کی باتیں تم سے کہہ سکے۔ میرب اب اپنی آنکھوں میں چٹان سی سختی لیے باہر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ میرب کے چہرے پر کافی عرصے کے بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ خوش ہوتی ہوئی جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رات ہوتے ہی سب سو چکے تھے سوائے میرب کے۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی وہاب اندر آ گیا اور آ کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ تم جا کیوں رہی ہو؟ میرب کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہاب اچانک اس کے کمرے میں کیسے آ گیا؟ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو ہنگامہ مچا دیں گے۔ میرب کی بات پر وہاب مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اب بھلا کس کو اعتراض ہوگا؟ اب سب تو جانتے ہیں کہ تم میری بیوی ہو۔ میرب نے گہرا سانس لیا۔ آج کی رات اس کو ضائع ہو چکی تھی۔ وہ جلد سے جلد یہ معاملہ ختم کرنا چاہتی تھی اور یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا چاہتی تھی۔ اسے وہاب سے کوئی محبت نہیں تھی اور نہ ہی وہاب جیسے شخص کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاب اس سے محبت کرنے لگا ہے، اور جب اسے معلوم ہوگا کہ میرب اس کے ساتھ اتنا عرصہ کیوں رہی تو نہ جانے اس پر کیا گزرے گی۔ مگر وہاں کس کو پرواہ تھی؟ میرب صرف اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتی تھی۔ وہ رات میرب نے جاگ کر کاٹی تھی۔ اگلی صبح وہاب اٹھا تو میرب ابھی بھی سو رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر دشمن جان کو دیکھا اور اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ وہاب کی اس حرکت پر میرب ایک دم اٹھ بیٹھی۔ میرب نے بے یقینی سے وہاب کی طرف دیکھا تو دل ہی دل میں میرب کو وہاب سے نفرت محسوس ہوئی تھی، مگر ابھی وہ کچھ بھی کہہ کر سب کچھ بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھی اور باتھ روم میں بند ہوگی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میرب خاموش قدم اٹھاتی اسٹور روم کی طرف چلی گئی۔ اسٹور روم سے فائل تلاش کرنا بہت مشکل کام تھا کیونکہ وہاں پر بے تحاشا کباڑ پڑا تھا، مگر میرب نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی کر کے وہ آج فائل تلاش کر کے ہی رہے گی۔ میرب کو وہاں پر شام ہو گئی تھی۔ پسینے میں ڈوبی وہ مسلسل فائل تلاش کر رہی تھی۔ نہیں ملی کیا فائل؟ کسی مردانہ آواز پر میرب ایک دم چونک کر مڑی تھی۔ سامنے اپنے تایا اور وہاب کو کھڑے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہاب کی نگاہوں میں کیا کچھ نہ تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرب واقعی اس کی جائیداد لینا چاہتی تھی۔ سب حال میں کھڑے تھے۔ میرب نظریں جھکائی کھڑی تھی۔ دیکھ لیا وہاب، اس لیے میں تمہاری شادی کے حق میں نہیں تھا، لیکن تم باضد تھے کہ تمہیں میرب سے ہی شادی کرنی ہے۔ اب دیکھ رہے ہو تمہاری بیوی نے کیا کام کر کے دکھایا ہے۔ اس نے تو تمہارے بھروسے کو بھی توڑ دیا۔ مگر وہاب آنکھوں میں آنسو لیے کچھ نہ بولا اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ نہ جانے کیوں میرب کو اس کا ایسے روٹھ کر جانا کیوں تکلیف دے رہا تھا۔ وہ یہ سب تو نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے یہ سب تو سوچا تھا کہ وہ وہاب کے ساتھ نہیں رہے گی۔ وہ ابھی تو یہی چاہتی تھی، پھر اسے کیوں تکلیف اتنی ہو رہی تھی؟ وہ آپ کے جاتے ہی میرب نے زخمی نگاہوں سے اپنے تایا کی طرف دیکھا تھا، جن کے چہرے پر مکروہ ہنسی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے بیٹے کے سامنے آپ سچے بن گئی ہیں اور میں آپ کو اپنا حق معاف کر دوں گی تو یہ آپ سب کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اپنے مرتے ہوئے باپ سے کیا ہوا وعدہ تو میں پورا کر کے ہی رہوں گی، اور اب دیکھیے گا آپ کی بھی جائیداد اپنے نام کروائی تو میرا نام ہی میرب مراد نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔
مسلسل وہاب کی آنکھیں اس کے سامنے آ رہی تھیں، جس میں دکھتا تکلیف تھی، بھروسہ ٹوٹنے کی تکلیف۔ میرب ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، اب تو اس کا سر بھی چکرانے لگا تھا۔ تبھی ہاتھوں میں سر گرا کر وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی مگر وہاب کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، وہ کہاں پر تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرب کو اب اس کی فکر ستانے لگی تھی، نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہاب اندر آیا۔ میرب اس کو دیکھتے اس کے ساتھ جا کر لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہاب تو اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے بے یقینی سے میرب کو دیکھنے لگا۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے؟ اس طرح روٹ کر جانے کا کیا جواز بنتا تھا؟ آخر کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں بھلا کیوں تمہاری جائیداد دیکھوں گی؟ تمہارے ابا نے میرے ابا کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی تھی، وہ بھی تمہاری اماں کے کہنے پر، اور وہ بھی دھوکے سے کیا۔ اس جائیداد پہ بھی میرا حق نہیں ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں میرے ابا نے تم سے شادی میری اس لیے کروائی تھی تاکہ میں اس گھر میں داخل ہو سکوں اور اپنی جائیداد واپس لے سکوں، مگر میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے بچے کی ماں ہوں۔ کیا تمہارا حق نہیں بنتا تھا کہ تم مجھ پر بھروسہ کرتے؟ ہاں میں اس گھر میں غلط راستے سے آئی تھی، مگر میرا ارادہ بالکل نیک تھا۔ میں اپنا جائز حق لینے آئی تھی۔ تم میرا ساتھ تو دے سکتے تھے مگر تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ کیا ہمارے رشتے میں بھروسے نام کی کوئی چیز نہیں؟ وہاب تو خاموشی سے میرب کو اتنا بولتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا، مگر کچھ بھی کہے بغیر اس کو چھوڑ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اسے تو ابھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرب خود اس کے قریب آئی تھی، مگر اس کو ابھی بھی دھوکا تھا کہ میرب کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ میرب نے اس پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ کم از کم اسے اپنے بھروسے میں لے کر وہ حقیقت تو بتا سکتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہاب باتھ روم سے نکلا تو میرب ہاتھوں میں چہرہ لیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کس طرح وہاب کو منائے۔ وہاب اس کے پاس آ کر بیٹھا تو وہ گھٹنوں کے بل اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ وہاب میرا یقین کرو، میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے میرب تمہارا کوئی غلط مقصد نہ ہو، مگر تم کم از کم مجھے اپنے بھروسے میں تو لے سکتی تھی، یہ سب حقیقت تو بتا سکتی تھی۔ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، مجھے افسوس صرف اس بات کا تھا کہ تم نے مجھ سے بھی سب کچھ چھپایا، تم نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا۔ وہاب تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو، میں کس طرح تمہیں سب بتاتی۔ مجھے خوف تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، اس لیے میں تمہیں ثبوتوں کے ساتھ سب گواہی دینا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی تم فکر مت کرو میرب، تمہارا حق تمہیں مل جائے گا، اور اس بچے کی دنیا میں آتے ہی تمہیں جو فیصلہ لینا چاہیے لے سکتی ہو۔ کیسا فیصلہ؟ کس فیصلے کی بات کر رہے ہو تم؟ یہی کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہو گی کہ نہیں؟ پھر تو تم اپنی جائیداد کی خود مالک ہوگی۔ اگر میرا ساتھ قبول ہو تو ٹھیک، ورنہ جیسے تمہاری مرضی۔ بس مجھے میرے بچے سے کبھی کمار ملنے دینا۔ میرب تو دنگ وہاب کو دیکھ رہی تھی۔ میرب نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ کیا اتنا آسان ہے تمہارے لیے مجھے چھوڑ دینا؟ میں نے تو یہ حق بھی تمہیں ہی دے دیا ہے کہ تم اگر میرے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کوئی چاہ نہیں میری۔ اگر میں تمہارے ساتھ نہ رہوں تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم اس سب کی فکر مت کرو میرب، کل تمہاری جائیداد تمہارے نام واپس ہو جائے گی، پھر تم آزاد ہو۔ رہی بات میری، تو میری فکر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تم کتنے برے ہو وہاب، کم از کم اتنا تو کہہ ہی سکتے تھے کہ جائیداد ملنے کے بعد تم میرے ساتھ رہو گے، تم مجھے اکیلا کر دینا چاہو گے۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ میں اپنی اولاد کو باپ کے سائے سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اپنے باپ کے بغیر زندگی کاٹی ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد بھی تمہارے سائے کے بغیر رہے۔ اس کے بعد میرب خاموشی سے اپنی جگہ پر سو گئی تھی۔ اگلی صبح میرب جب اٹھی تو اس کے پاس ایک فائل پڑی تھی جس پر صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ میرب کی جائیداد اسے واپس مل گئی ہے۔ وہاب اٹھو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہاب نے جیسے ہی دیکھا تو میرب درد سے کرا رہی تھی۔ اللہ نے میرب کو ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ میرب اور وہاب الگ گھر میں رہ رہے تھے۔ تب تک تو ان دونوں میں زیادہ تعلقات نہیں تھے، مگر ملک صاحب اچانک ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور شمشاد بیگم فالج کے مریض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ عائشہ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، مگر وہاب نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ دھوکے باز لوگوں کے ساتھ نہیں رہے گا۔ لیکن میرب کے بہت اصرار پر وہ دونوں واپس اپنے گھر شفٹ ہو گئے تھے۔ میرب نے شمشاد بیگم کی بہت خدمت کی تھی۔ وہاب اور میرب کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا تھا، دونوں خوش تھے، مطمئن تھے، اپنے بیٹے کے ساتھ بھرپور طریقے سے زندگی گزار رہے تھے۔